Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آپ احباب کی طرف سے پوچھے گئے چند سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں۔ پہلا سوال، نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ دوسرا سوال، نماز میں ایک ہی سورت پڑھ لیں چاروں رکعت میں، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تیسرا سوال، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے یا نہیں؟ چوتھا سوال ہے، ثنا کیا ہر نماز میں پڑھنی ہے یا صرف فرض نماز میں پڑھیں گے؟ پانچواں سوال ہے، وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ چھٹا سوال ہے، نماز عشاء کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ اور ساتواں سوال ہے، فرض نماز اور سنت نماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان ساتوں سوالوں کے جوابات ابھی انشاءاللہ آپ کو مختصر سے وقت میں دینے جا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہو جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا وہ سوال درج کریں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ چلتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال، بھائی نماز میں ایک ہی صورت پڑھ سکتے ہیں، اگر دوسری صورت یاد نہیں ہو رہی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں پھر آپ نے اس ایک ہی صورت کو پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو جسے ایک کے علاوہ دو تین صورتیں اور بھی یاد ہوں، تو ایسا شخص اگر فرض نماز میں جان بوجھ کے ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، یعنی ایسا کرنا جو شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے، لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر اگر وہ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتا ہے تو پھر وہ اس میں کراہت بھی باقی نہیں رہتی، نماز جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سوال ہے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت شامل کرنی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ یاد رکھیں، آپ جب بھی کوئی سورت شروع سے پڑھیں گے، مثال کے طور پر آپ نے ولضالین آمین تک سورہ فاتحہ پڑھی، آگے آپ نے سورت ملانی ہے، تو اگر کوئی سورت جو آپ پڑھنے لگے ہیں، ساتھ ملانے لگے ہیں، وہ اگر شروع سے پڑھنے لگے ہیں، میں آپ کو سادہ کر کے سمجھاتا ہوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، آپ یہ سورت ملانے لگے ہیں، تو اگر آپ نے یہ شروع سے شروع کی، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین تک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے بعد رکوع جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے قرآن پاک کا کوئی ایسا حصہ ملایا ہے کہ وہ سورت شروع سے نہیں بلکہ کہیں درمیان سے آپ نے پڑھا، مثال کے طور پر سورہ یاسین شروع ہوتی ہے یاسین والقرآن الحکیم، آپ نے یہاں سے نہیں ملایا، آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد پڑھا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ، یعنی آپ نے درمیان سے کوئی صورت پڑھی ہے تو پھر آپ بسم اللہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یاد رکھیں، یہ بھی سنت ہے پڑھنا، اگر سورت شروع سے شروع کی ہے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، یعنی اگر آپ بھول جائیں بسم اللہ پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے تیسرا سوال ہے کہ اگر دو صورتیں یاد ہوں، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، تو اس میں ترتیب رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیں، اس میں ترتیب رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ سورہ کوثر جو ہے وہ ترتیب میں پہلے آ رہی ہے، سورہ اخلاص بعد میں آ رہی ہے، تو اب ترتیب یہ بنتی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لی، دوسری رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھ لیں گے، پھر وہ ترتیب الٹ ہو جائے گی۔ ترتیب یہی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں، دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ چوتھا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، ہر نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، نیت اصل میں دل کے پختہ ارادوں کو کہتے ہیں، دل میں پختہ ارادہ ہے تو بس یہی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ نماز عشاء کی کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے؟ تو یاد رکھیں، نماز عشاء کی 4 رکعت فرض، پھر 2 سنت مؤکدہ، پھر 3 وتر، یہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں وہ ہیں غیر مؤکدہ، وہ بھی حتی الامکان کوشش کریں، وقت ہے، آپ سے ٹھیک ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جو فرضوں میں کمی رہ جائے گی اسے نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا، تو یہ جو نفلی نماز ہوتی ہے، ساتھ سنتیں غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، تو اس سے پھر فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا، تو کوشش کیا کریں کہ ان کو ضرور پڑھا کریں۔ باقی جو ضروری ہیں وہ ہے 4 فرض،
پھر 2 سنت اور 3 وتر۔ اس کے علاوہ پہلے والی سنتیں غیر مؤکدہ وہ پڑھ لیں گے، ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور پھر بعد میں جو 2 سنتوں کے بعد 2 نفل ہیں اور آخر میں 2 نفل ہیں وہ پڑھ لیں گے، نفلی عبادت ہے، ثواب ملے گا، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال پوچھا گیا کہ فرض نماز اور سنت نماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ تو یاد رکھیں کوئی بھی نماز ہو، نیت جو ہے وہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جو بھی نماز پڑھنے لگے ہیں، فرض پڑھنے لگے ہیں، سنت پڑھنے لگے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں ظہر کی سنتیں ادا کرنے لگا ہوں، تو بس یہی نیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کوئی مختلف نیت نہیں ہے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ آپ سنتیں ادا کرنے لگے ہیں تو آپ کہیں جی میں نیت دل میں ارادہ رکھیں کہ میں ظہر کی سنتیں ادا کرنے لگا ہوں، فرض ادا کرنے لگے ہیں تو بس نیت دل ارادہ کر لیں کہ میں فرض ادا کرنے لگا ہوں۔ اس طرح کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو فرض کا بھی یہی طریقہ ہے، سنت کا بھی، کہ دل میں ارادہ ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور جو بھی نماز آپ پڑھنے لگے ہیں وہ آپ کے نیت میں اسی نماز کے حوالے سے آپ کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا ثنا ہر نماز میں پڑھیں گے یا صرف فرض میں؟ تو یاد رکھیں ثنا جو ہے یہ فرضوں میں پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر آپ سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھی جاتی ہے اور تیسری رکعت میں بھی ثنا پڑھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح نوافل اگر آپ 4 اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں بھی ثنا سے شروع کریں گے۔ باقی دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح 4 رکعت اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور چوتھی رکعت میں بھی ثنا نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ چیز ذہن نشین کر لیں۔ آگے سوال پوچھا گیا کہ وتر نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے۔ اب اگر واجب بھولے سے رہ گیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا، یعنی اگر کسی سے بھولے میں دعائے قنوت رہ گئی ہے تو وہ پھر آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ سلام پھیر لیا ہے اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر آپ نے وتر کو دوبارہ پڑھنا، ایسی نماز واجب الاعادہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ایک اور سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز میں کب کب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے؟ تو یاد رکھیں نماز میں آپ نے جب پہلی رکعت شروع کرنی ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا سے پہلے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ولا الہ غیر تک پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ، تعوذ اور تسمیہ دونوں کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے سورہ فاتحہ ملائیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ ساتھ کوئی سورت اگر شروع سے پڑھنے لگے ہیں تو پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، شروع سے نہیں پڑھ رہے درمیان سے کوئی سورت ملانے لگے ہیں تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اور نہ رکوع سے پہلے نہ رکوع میں جا کر، نہ سجدے میں، نہ سجدوں سے پہلے، نہ سجدوں میں کے بعد میں کہیں بھی آپ نے تعوذ و تسمیہ نہیں پڑھنا۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آگے وہی طریقہ ہے کہ اگر آگے جو صورت ملا رہے ہیں وہ شروع سے پڑھنے لگے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اگر نہیں تو درمیان سے اگر پڑھ رہے ہیں صورت کوئی تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بھی کوئی فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، اگر پڑھ لیں گے ثواب ملے گا، اجر ہے، سنت پر عمل ہوگا، اگر نہ پڑھیں گے تو نماز میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو پہلے بسم اللہ، پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، لیکن بعد میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت ملا رہے ہیں شروع سے تو اس سے پہلے بسم اللہ، اور اگر درمیان سے ملائیں تو پہلے پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ یہ مسائل سمجھ گئے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔